دارقطنی نامی کتاب کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمی کے عوض مسلمان سے قصاص لیا تھا، اور چوتھی صورت کہ ذمی کو کوئی غلطی سے قتل کر دے وہ آیا ہے یہاں پہ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ میں۔ اور پانچویں صورت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب سے اوپر کر دیا ہے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ اور وہ چھٹی صورت اس کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے چوتھی صورت کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ جو میثاق کہ ان کے درمیان کوئی باقاعدہ عہد ہو تو جو وقتی اور دائمی عہد دونوں کو شامل ہے، تو ذمی اور مستامن دونوں اس کے اندر آ گئے۔ اور اس طریقے سے فقہ کی کتاب شامی کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ مستامن کی دیت کی وجوب کی تصحیح کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر ساتویں اور آٹھویں کا حکم جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ جو جہاد کی مشروعیت کے سلسلے میں آ گیا ہے کہ وہ دارالحرب کا رہنے والا ہے، تو وہاں جہاد میں اہل حرب قصداً ہی مقتول ہوتے ہیں، اور خطا کا جواز بدرجہ اولیٰ ثابت ہوتا ہے۔ جب دارالحرب کے باشندوں کو قصداً قتل کرنا جائز ہے، تو اگر خطاً بھی وہ لگ جائیں تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ قتل جو ہے نا اس کی یہ تین قسمیں مفسرین نے بھی بیان کی ہیں اور فقہاء نے بھی کتب فقہ میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جو ہے قتل عمد کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قصداً کسی ایسے آلے کے ذریعے سے کسی کو قتل کر دیا جائے کہ جو آہنی ہو یا اجزاء کے الگ کرنے کے اندر آہنی آلے کی طرح ہو، جیسے داری دار آلہ ہو یا داری دار پتھر وغیرہ ہو، اور کسی کی طرف قصداً جو ہے وہ پھینک دی جائے، اس کے نتیجے میں اس کی قتل واقع ہو جائے، اس کو قتل عمد یعنی قصداً قتل کرنا کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ شبہ عمد ہے کہ جو قصداً تو نہ ہو مگر ایسے آلے سے نہ ہو جس سے اجزاء جو ہے وہ یعنی پھٹ جاتے ہیں اور تفریق اس میں واقع ہو جاتی ہے۔ تیسری قسم قتل خطا کی ہے کہ یا تو قصد و ظن میں دور سے آدمی کو جانور سمجھ کے شکار کی نیت سے اس کو مار دیا جائے، اور یا دور جو ہے وہ یوں سمجھ رہا ہو کہ دارالحرب کا کوئی کافر باشندہ ہے اور اس کو جو ہے وہ نشانے پر لا کر مار دیا جائے، یا جو ہے وہ فعل میں کہ نشانہ تو جانور ہی کو لگایا لیکن آدمی کو جو ہے نا وہ نشانہ لگ گیا، اس میں خطا سے مراد غیر عمد ہے۔ تو یہ جو دوسری اور تیسری قسم ہے یعنی شبہ عمد اور خطاً، اس میں جو ہے نا وہ دوسری اور تیسری دونوں قسمیں آ گئی ہیں، اور دونوں میں دیت بھی ہے اور گناہ بھی ہے، مگر دونوں امر میں دونوں قسمیں متفاوت ہیں۔ دیت دوسری قسم میں 100 اونٹ ہیں، 4 قسم کے، ایک قسم کے 25-25، اور دیت تیسری قسم کی 100 اونٹ ہے، 5 قسم کے یعنی ایک قسم کے 20-20۔ البتہ اگر کوئی نقد دیت دینا چاہے تو دونوں قسموں میں 10,000 درہم شرعی یا 1,000 دینار شرعی جو ہے وہ دینا لازم ہوں گے، اور دوسری قسم میں گناہ بھی زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی، اور مت کہو اس شخص کو کہ جو تم میں سے علیکم السلام، سلام علیکم کرے، لست مؤمنا، کہ تو مسلمان نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ مغانم کثیرہ، سو اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، سو اللہ نے تم پر فضل کیا، فتبینوا، اب خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون،
لا یستوی القاعدون، نہیں برابر بیٹھنے والے مسلمان غیر اولی الضرر، جن کو کوئی عذر نہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور جان سے، فضل اللہ المجاہدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بڑھا دیا ہے لڑنے والوں کا، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور جان سے، علی القاعدین درجہ، بیٹھے رہنے والوں کے اوپر درجہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور زیادہ کیا ہے اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں سے، اجراً عظیما، بڑے اجر میں، درجات منہ، جو کہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمہ، اور بخشش ہے اور مہربانی ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا مہربان۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بغیر تحقیق کے اس کی بات کو نفاق کے اوپر محمول کرتے ہوئے اس کو منافق کہے اور پھر یا اس کو قتل کر دے، کیونکہ بہت سے ایسے واقعات بعض صحابہ کرام سے مروی ہیں جن میں ان سے لغزشیں ہو گئی تھیں۔ چنانچہ ترمذی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملا، اور جب حضرات صحابہ کرام جہاد کے لیے جا رہے تھے تو یہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے حضرات صحابہ کرام کو سلام کیا، جو عملاً اس چیز کا اظہار تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ حضرات صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اپنی جان و مال بچانے کے لیے ہمیں فریب دے رہا ہے، اور حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے اور اس نے ہمیں سلام کر دیا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں کو مال غنیمت قرار دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو شخص اپنے آپ کو اسلامی طرز پر سلام کرے تو بغیر تحقیق کے تم یہ نہ سمجھو کہ اس نے فریب کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے، اور اس کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر حاصل بھی نہ کرو۔ آگے یہاں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بتلاتا ہو، خواہ کلمہ پڑھ کر یا کسی اور اسلامی شعار کا اظہار کر کے، مثلاً اذان اور نماز وغیرہ میں شرکت کرتا ہو، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو مسلمان ہی سمجھے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کریں۔ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا کسی مصلحت سے اس نے اسلام کا اظہار کیا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے، اس حالت میں ظالمی انفسہم کو برا کر رہے ہیں اپنا، قالوا فیما کنتم، کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کس حال میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں ہم تو تھے بے بس اس ملک میں، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو فرشتے کہتے ہیں کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ، فتہاجروا فیہا، کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں، فاولئک مأواہم جہنم، سو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پہنچنے کی، الا المستضعفین، مگر جو ہیں بے بس، من الرجال والنساء والولدان، مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر، جو نہیں کر سکتے ہیں کوئی تدبیر،
ولا یہتدون سبیلا اور نہ راستے سے واقف ہیں، فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم تو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ معاف کر دیں انہیں، وکان اللہ عفوا غفورا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے مغفرت کرنے والے ہیں۔ تو جن لوگوں کے لیے ہجرت مشروع ہے ان سے، ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا جو شخص ہجرت کر دے اس روئے زمین فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما تو پائے گا اس کے مقابلے میں جگہ، مراغما کثیرا وسعا جگہ بہت اور کشائش، ومن یخرج من بیتہ اور جس شخص کو نکالا جائے اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے کھڑا ہو، مہاجرن الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کروں گا، ثم یدرکہ الموت پھر اس کو موت آ پکڑے، فقد وقع اجرہ علی اللہ تب بھی اس کا ثواب جس کا وعدہ ہجرت کرنے پر ثابت ہو گیا، علی اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ گو وہ ہجرت کا سفر نہیں کر سکا لیکن صرف اچھی نیت سے اس کے شروع کر دینے پر اس کو پورا صلہ عطا کیا جائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جو 4 آیات ہیں اس میں حق تعالی شانہ نے ہجرت کے فضائل، برکات اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ ہجرت جو ہے وہ یہ ہجران سے یا ہجرن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، اور محاورات عامہ میں ہجرت کا لفظ ترک وطن کے لیے بولا جاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانا، اس کا نام ہجرت ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح میں فرمایا ہے، یعنی مرقات میں، کہ کسی وطن کو دینی وجوہ کی بنا پر چھوڑنا بھی ہجرت میں داخل ہے۔ سورہ حشر کی آیت میں ہے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم جو مہاجرین صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ملک کے کفار مسلمانوں کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی ان کو نکال دیں اور وہ نکلنے پر مجبور ہو جائیں تو یہ بھی ہجرت میں داخل ہے۔ اس سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف منتقل ہونے والے مسلمان جو دارالکفر سے بیزاری کی سبب خود اس طرف آئے ہیں، یا جن کو غیر مسلموں نے محض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی ہندوستان سے نکال دیا تھا، یہ سب لوگ شرعی معنی کے اعتبار سے مہاجر ہیں۔ البتہ جو تجارتی نیت سے یا ملازمت کی نیت سے اور ملازمت کی سہولتوں کی نیت سے منتقل ہوئے ہیں پاکستان کی طرف، تو وہ شرعاً مہاجر نہیں کہلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، کہ حقیقی مہاجر تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہجرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں کے اندر اور مختلف صورتوں کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان سب آیات کو جمع کر کے اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کی 3 قسمیں ہیں۔ ہجرت 3 قسم کے مضامین ہیں ہجرت میں۔ اول تو ہجرت کے فضائل ہیں، دوسرے اس کی دنیاوی اور اخروی برکات ہیں، اور تیسرے باوجود قدرت کے دارالکفر سے ہجرت نہ کرنے پر قرآن و سنت میں وعیدیں ہیں۔ چنانچہ ہجرت کی فضیلت کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور سورہ توبہ میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا وہاجروا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم
اعظم درجۃ عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا درجے میں ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ پھر اسی سورہ نساء کی یہی آیت ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جس کو ہجرت کے راستے میں موت آ جائے تو اس کا ثواب بھی اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہجرت حبشہ کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت پر نکلے تھے، راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو ان تینوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت ان تمام گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے آدمی نے کیے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور دوسرے نمبر پر ہم نے کہا کہ اس کی دنیاوی اور اخروی برکات، تو سورہ نحل کی ایک آیت میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ ہجرت کے بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ آگے دیکھو یہیں اسی آیت کے اندر بھی حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ پائے گا زمین میں جگہ بہت اور کشائش۔ مراغم اس کا معنی ہے ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف منتقل ہونا، اور منتقل ہونے کی جگہ کو بھی مراغم اور مراغم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں ہجرت کی برکات ظاہرہ اور باطنہ کو بیان فرمایا ہے، اور جس میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے تمام راستے کھول دیتا ہے، اور اس کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں، اور آخرت کے جو درجات ہوں گے وہ اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوں گے۔ اچھے ٹھکانے کی تفسیر جو ہے وہ بعض مفسرین نے رزق حلال سے کی ہے، اور بعض نے عمدہ مکان سے کی ہے، اور بعض نے جو ہے مخالفین پر غلبہ اور عزت و شرف سے کی ہے۔ آپ لوگ خود اندازہ کر لیں کہ انبیاء کے حالات کے اوپر اگر نظر ڈالیں گے تو تاریخ شاہد ہے کہ جس نے بھی اللہ کے لیے وطن چھوڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو وطن کے مکان سے بہتر مکان اور وطن کی عزت و شرف سے بہتر عزت و شرف عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عراقی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب چیزیں عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اپنے وطن مصر کو خیر آباد کہہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر وطن ملک شام کی صورت میں ان کو دے دیا، اور پھر بعد میں ان کو مصر بھی مل گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے مکۃ المکرمہ چھوڑا تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ جیسا بہترین مقام عطا فرمایا، ہر طرح کی عزت و غلبہ اور راحت و ثروت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہجرت کے ابتدائی دور میں جو چند تکلیفیں اور مشقتیں آئی تھیں، لیکن اس عبوری دور کے بعد جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو عطا کی وہ کئی نسلوں میں جاری رہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے فقر و فاقے کے واقعات تو مشہور ہیں، لیکن وہ ابتدائی ہجرت کے دور میں تھے، اور وہ فقر یا تو اختیاری ہی تھا، ان کا دنیا و مال و دولت کو پسند نہیں کرتے تھے، اور جو حاصل ہوا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور بعض جو ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دروازے کھول دیے تھے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ،
اور جب تم سفر کرو زمین میں فلیس علیکم جناح تو کچھ گناہ نہیں تم پر ان تقصروا من الصلاۃ کہ کچھ کم کرو نماز میں سے، یعنی قصر نماز ادا کرو مسافر کے لیے، جبکہ وہ مسافت سفر طے کرے اور وہ 177 کلومیٹر کی مسافت ہے، آدمی سفر کی نیت سے یہ طے کر دے تو پھر اس کے لیے قصر کے احکام ثابت ہو جاتے ہیں، یعنی 4 رکعت والی نماز وہ 2 رکعت پڑھے گا، اس کو قصر کہا جاتا ہے کہ 4 رکعت نماز اس کے لیے عادی ہو جاتی ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر تم کو ڈر ہے کہ ستاویں گے تم کو کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بے شک کافر تمہارے سری دشمن ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب آپ ان میں موجود ہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ تو پھر نماز میں کھڑا کرے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ تو چاہیے کہ ایک جماعت ان کی کھڑی ہو تیرے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور ساتھ وہ لے لیں اپنے ہتھیار بھی، فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب یہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو ہٹ جاویں تیرے پاس سے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور آئے دوسری جماعت جس نے لم یصلوا جس نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا ہتھیار، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں کافر لوگ، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہ اگر تم بے خبر ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے اسباب سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پر کوئی گناہ نہیں، إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ کہ اگر تم کو تکلیف ہو بارش سے، او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم کہ اتار دو اپنے ہتھیار، وخذوا حذرکم اور ساتھ لو اپنا بچاؤ، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا تو یاد کرو اللہ کو کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور لیٹے لیٹے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب خوف جاتا رہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور ہمت نہ ہارو ان کا پیچھا کرنے سے، إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اگر انہوں نے تمہیں زخم دیے ہیں، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ تو وہ بھی زخم کھا چکے ہیں، کما تعلمون جیسے تم نے زخم کھائے ہیں، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور تم کو اللہ سے امید ہے، مَا لَا يَرْجُونَ جس کا ان کو امید نہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب بالحق سچی، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ تو انصاف کرے لوگوں کے درمیان، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ جو کچھ سمجھاوے تجھ کو اللہ، وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور تو مت ہو دغابازوں کی طرف سے جھگڑنے والا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور بخشش مانگتے رہیے اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قم بِإِذْنِ اللَّهِ قم سو رہے ہو، سونا نہیں، توجہ سے سنیں، توجہ سے سب سنیں، سونے کا بھی ٹائم نہیں ہے، ابھی عصر کی اذان ہونے والی ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ اور جھگڑا مت کرو ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر دغا باز گناہ گار کو، يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وہ شرماتے ہیں لوگوں سے، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے نہیں شرماتے، وَهُوَ مَعَهُمْ حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ جب وہ رات کو مشورہ کر رہے تھے، مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے۔ ہَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ پھر کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے یوم القیامہ قیامت کے دن، أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا یا کون ہوگا ان کا کارساز،
ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اور جو کوئی گناہ کرے یا اپنا برا کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر بخشوائے اللہ تعالیٰ سے، یجد اللہ غفور رحیمہ، تو پاوے گا اللہ تعالیٰ کو خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اثما، اور جو کوئی کرے گناہ، فإنما یکسب علی نفسہ، تو اس کے گناہ، تو اس کے کیے گناہ کا وبال اس کے اوپر ہی ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیئہ، اور جو کوئی کرے خطا او اسم یا گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر تہمت لگاوے کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے اپنے سر دھر لیا ہے طوفان، بہتان و اسما مبینہ، اور صریح گناہ۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تجھ پر نہ ہوتا اور نہ اس کی رحمت ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ان میں ایک جماعت، ان یضلوا، تجھ کو بہکا دیتے تجھے، وما یضلون، اور وہ بہکا نہیں سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور نہ تجھے کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اتاری اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور تجھ کو سکھائی وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے۔ یہ بتا دیا کہ وعلمک ما لم تکن تعلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر تمام کائنات کا علم محیط نہیں تھا، جیسے کہ بعض جاہل مبتدعین کہتے ہیں، بلکہ جتنا علم حق تعالی شانہ آپ کو عطا فرما دیتے وہ آپ کو مل جاتا تھا۔ البتہ اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کچھ اچھے نہیں ان کے اکثر مشورے، الا من امر بصدقۃ او معروف، مگر یہ کہ کوئی کہے صدقہ کرنے کو یا نیک کام کو، او اصلاح بین الناس، یا صلح کرانے کو لوگوں کے درمیان۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی کرے یہ کام، ابتغاء مرضات اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو دیں گے بڑا ثواب۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد ما تبین له الہدی، جب کہ کھل چکی ہیں اس پر سیدھی راہ، ویبتغی غیر سبیل المؤمنین، اور تلاش کرے گا مسلمانوں کے راستے کے خلاف کوئی راستہ، نولہ ما تولی، تو ہم حوالے کریں گے اس کو وہیں طرف جو اس نے اختیار کر ڈالی ہے، ونصلہ جہنم، اور ڈالیں گے اس کو جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ معروف کے معنی ہے ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے اور جس کو اہل شرع پہچانتے ہوں۔ اس کے مقابلے میں منکر ہے کہ وہ چیز جس کو شرعاً ناپسندیدہ قرار دیا جائے اور اہل شرع میں اس کو اجنبی سمجھا جاتا ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو، ان یشرک بہ، کہ اس کا شریک کرے کسی کو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخشتا ہے اس کے سوا جس کو چاہے، ومن یشرک باللہ، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہک گیا دور جا کر دور کی گمراہی میں۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ نہیں پکارتے ہیں الا اناثا، مگر عورتوں کو، وان یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ نے لعنت کی اس پر، وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور شیطان نے کہا میں ضرور بناؤں گا تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، مقررہ حصہ۔
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اور شیطان نے کہا میں ضرور بضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور ضرور بضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور ان کو ضرور سکھلاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ وہ چیریں جانوروں کے کام، وَلَآمُرَنَّهُمْ جانوروں کے کان چیریں، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور سکھلاؤں گا ان کو، فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ بدلیں صورت بنائی ہوئی اللہ کی، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا اور جو کوئی بنا دے شیطان کو دوست، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا تو وہ پڑا سری نقصان میں، یعدہم وہ ان کو وعدہ دیتا ہے، ویمنیہم اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان اور شیطان ان کے ساتھ وعدہ نہیں کرتا الا غرورا مگر فریب کا، اولئک مأواہم جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ولا یجدون عنہا محیصا وہ نہیں پائیں گے اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔